السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو فلم انڈسٹریز کے بڑے ابھینیتا سمجھے جاتے تھے، جن کا نام سشانت سنگھ راجپوت تھے، ان کا دیہانت ہو گیا ہے اور نیوز وغیرہ میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے آتم ہتیا کر لی ہے۔ یہ تو جانے والے تھے، جو لوگ جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بتا کر چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں دو باتیں سکھا کر گئے اور دو چیزیں بتا کر گئے۔ وہی میں آپ کے سامنے دو چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو اس سے ہمیں سیکھنا ہے۔ جب کوئی انسان جاتا ہے تو ہمیں کیا سکھا جاتا ہے، وہ ہمیں سیکھنا ہے۔ ایکٹر سشانت سنگھ جب آتم ہتیا کیا تو ہمیں اس سے دو چیز سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ موت برحق ہے اور ہر کسی کو موت آنی ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس وقت موت آنی ہے، جس وقت موت متعین ہے، اسی وقت موت آئے گی۔ یہ باتیں بہت بتائی جا رہی ہیں کہ بالکل کم عمر میں موت آ گئی، 35 یا 36 سال یا 34 سال جو بھی رہی ہو، تو قرآن کریم نے بتا دیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وقت آ جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے، بیفور یا آفٹر نہیں ہوتا ہے، کبھی پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جس وقت متعین ہے موت، اس وقت موت آنی ہے، چاہے وہ کسی بھی قلعے میں، چاہے وہ کسی جگہ میں چلا جائے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ اگر انسان بڑے شیشے پلائے ہوئے دیوار میں بھی اگر جا کر چھپ جاتا ہے تب بھی اسے موت نکال لیتی ہے اور موت اسے اپنے پنجے میں، شکنجے میں لے لیتی ہے۔ تو موت سے بہرحال کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ موت برحق ہے اور ہر کسی کو آنی ہے اور متعینہ وقت پر آنی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اگر اس کی موت بچپن میں لکھی ہے تو بچپن میں ہی مر جاتا ہے انسان، اگر جوانی میں لکھی ہے تو جوانی میں ہی انسان مر جاتا ہے، اگر بڑھاپے میں لکھی ہے تو بڑھاپے انسان مرتا ہے۔ لیکن موت کا وقت متعین ہوتا ہے، اب اس کے ذرائع الگ الگ ہو جائیں وہ بات الگ ہے۔ دوسری چیز ہمیں جو اس آتم ہتیا سے اور اس سوسائڈ سے جو علم ہوتا ہے اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیش و عشرت کے سامان ہمارے دلوں کو سکون نہیں دے سکتا ہے۔ چاہے دنیا کے سارے جائیداد، دنیا کے سارے مال و زر آپ کے پاس ہوں، آپ چاہے کتنے بھی بڑے کروڑپتی ہوں، لیکن آپ کے دلوں میں وہ سکون اگر نہیں ہے، آپ کے دلوں میں قرار نہیں ہے، آپ کے دلوں میں اگر طمانینت نہیں ہے تو آپ کی زندگی بیکار ہے۔ جب تک آپ کے دل میں سکون نہیں آ جاتا اس وقت آپ کا جینا کوئی جینا نہیں ہے، آپ کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، آپ بے چین رہیں گے۔ اور کبھی بھی انسان اس سے ڈسٹرب ہو کر، قلبی بے چینی سے پریشان ہو کر سوسائڈ کر سکتا ہے، انسان آتم ہتیا کر سکتا ہے۔ اکثر جو سوسائڈ کرتے ہیں، آتم ہتیا ہوتے ہیں، وہ یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کا قلب جو ہوتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، قلبی سکون، اسے کہیں راستہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے سکون حاصل کر سکے، اپنے دلوں کو قرار پہنچا سکے۔ اور قرار جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ سے تعلق لگانے میں ہے، جیسا کہ اصدق القائلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم نے بتایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اطمینان، جو سکون جو ہوتا ہے، اصل سکون، اصل قرار، اصل طمانینت جو دل کی ہوتی ہے اور زندگی میں جو طمانینت آتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے آتی ہے اور اللہ کے تعلق سے آتی ہے۔ تو جب انسان اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتا ہے۔ ایک بات ہمیں یاد آتی ہے کہ جب میں مراد آباد شاہی میں پڑھتا تھا، اس وقت ہمارے استاد مفتی اجمل صاحب تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ایک دن کہیں بتایا تھا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ سوسائڈ کیا ہے
تو مومن آپ کو، مسلمان آپ کو بہت کم سوسائڈ کرتا ہوا ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو چیزیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، جو چیزیں وہ دوسروں کو نہیں بتا سکتا، وہ انسان اللہ کے سامنے جا کر جھکتا ہے اور اللہ سے بتاتا ہے کہ اللہ میں یہ کر چکا ہوں، وہ کر چکا ہوں، میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے، قلبی سکون نہیں ہے میرے ساتھ، تو قلبی سکون دے دے۔ یہ سب اللہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ جو چیز شیئر نہیں کر سکتا وہ اللہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہوتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل قرار پکڑ لیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے جب اللہ سے وہ باتیں کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل سکون پکڑ لیتا ہے، اس کا دل قرار پکڑ لیتا ہے، تو وہ انسان پھر سوسائڈ کرنے سے نکل جاتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سوسائڈ نہیں کرتا، آتم ہتیا نہیں کرتا ہے۔ تو آتم ہتیا اور سوسائڈ کرنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل کی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، کہ جب انسان بے قرار ہو جاتا ہے اور اسے دنیا اور زندگی پھیکی پڑنے لگتی ہے، پھر وہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ جس بھی مذہب میں، جس بھی جگہ میں آپ جائیں، لوگ اسے آتم ہتیا کو، سوسائڈ کو برا سمجھتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے، اور اللہ کے رسول نے تو اسے حرام ہی قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اسلام میں آتم ہتیا، سوسائڈ کرنا یہ حرام ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہوں کہ آپ کے دلوں میں اطمینان ہو، سکون ہو، بے چینی نہ ہو، دنیاوی زندگی اطمینان کے ساتھ گزاریں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر عمل کرے، کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، جب بھی آپ کو دل کی بے چینی ہو، بے قراری ہو، آپ کو زندگی اتل پتل نظر آئے، تو اللہ کے سامنے جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ سے مانگیے، اور اللہ کے سامنے اپنی آہوزاری رکھیے، اور اللہ کے سامنے اپنی ساری بے قراری رکھیے۔ انشاءاللہ سب کچھ آپ کے تکالیف دور ہو جائیں گے، پھر آپ کے قلبی سکون ہوتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں بھی ادھر ادھر آتم ہتیا کرنے سے، سوسائڈ کرنے سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک نبوی نسخہ ہے اور یہ قرآنی نسخہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے اور اس کو قلبی سکون حاصل ہوتی ہے، پھر وہ انسان کبھی بھی سوسائڈ نہیں کر سکتا، آتم ہتیا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں 2 چیزیں پتہ چلی۔ سب سے پہلی چیز کہ موت برحق ہے اور آنی ہے، اور وقت پر آنی ہے، وہ آگے پیچھے، بیفور یا آفٹر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جب اس کی موت لکھی ہے موت آ جائے گی۔ دوسری چیز جو پتہ چلی کہ دنیاوی سامان، عیش و عشرت، یہ قلبی سکون کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قلبی سکون کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق ہونا اور اللہ کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسان کبھی بھی اس طرح کی غلطیاں نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تاکہ تمام لوگ اللہ سے تعلق جوڑیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اور اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔